اسرائیلی قوم کے بزرگ یعقوب کے حالات زندگی کا بیان پیدائش کی کتاب کے 3/4 حصے پر پھیلا ہوا ہے۔ یعقوب ایک عبرانی نام ہے جس کا مطلب حق مارنے والا بنتا ہے۔ یعقوب اپنے جڑواں بھائی عیساؤ کی ایڑی پکڑے ہوئے پیدا ہوئے۔ 2000 قبل مسیح کے دوران کے تحریری کتبوں میں پیدائش 26 سے 50 ابواب میں مرقوم واقعات کے متعلق بے حد تائیدی مواد ملتا ہے۔ اگرچہ اس سے بزرگوں کی موجودگی یا بیان کی تاریخی حیثیت تو ثابت نہیں ہوتی، تاہم ان سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ یہ جلا وطنی سے زیادہ دور کے واقعات نہیں۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کہانی ابتدائی دور میں ہی ضبط تحریر میں لائی گئی تھی۔ ایسی پاک کہانیوں کے مجموعوں کا مرکز فرضی و خیالی شخصیت نہیں ہو سکتا۔ یعقوب کی زندگی کے زمانہ کو یقین کے ساتھ متعین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس سلسلہ میں بائبل کے بیان اور باقی ماندہ دنیاوی ریکارڈ میں تعلق واضح نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اینشینٹ ٹیلز اور میں ہوں کینجلس بھٹی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ اس وقت جو شہادت موجود ہے اس کے مطابق یہ زمانہ 18ویں صدی قبل مسیح کا تھا۔ یہ سن جشن کے علاقے میں، جو کہ مصری دارالحکومت سے زیادہ دور نہیں تھا، یعقوب کے قیام کو سیسوسٹرس خاندان کی مصر پر حکومت کے دور میں لے آتا ہے، جس کا مرکز مصر کا عظیم شہر تانس تھا۔ یہ ابراہیم کے زمانے کو بھی 20ویں اور 19ویں صدی میں لے آتا ہے، جیسا کہ بائبل کے بیان اور آثار قدیمہ کی شہادت سے بھی ثابت ہے۔ یعقوب اپنے تمام بھائی عیساؤ کی ایڑی پکڑے ہوئے پیدا ہوئے۔ ایڑی کو عبرانی میں عقیب کہتے ہیں، پس جو نام انہیں دیا گیا اس کا مطلب تھا وہ پکڑتا ہے، یا ایک زیادہ بہتر تفسیر کے مطابق اس نے پکڑا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ عام نام یعقوب ایل، جس کا مطلب ہے خدا حفاظت کرے یا خدا نے حفاظت کی دیدہ دانستہ جگت بازی ہو۔ اس زمانہ کے میخی لکھائی کے کتبوں اور مصری نسخوں میں اسی مادہ عین کاف بے کے اسمائے معرفہ آئے ہیں، اور ان میں اس سے ملتے جلتے ایسے نام بھی شامل ہیں جو مغربی سامی لوگوں پر مشتمل تھے۔ یعقوب کا ایک اور مطلب چالاکی سے دوسرے کی جگہ لینے والا بھی بنتا ہے، جیسا کہ یعقوب نے اپنے بڑے بھائی کی بھوک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے پہلوٹے کا حق حاصل کر لیا، نیز انہوں نے دھوکے سے وہ برکات حاصل کر لیں جو دستور کے مطابق پہلوٹے بیٹے کو دی جانی چاہیے تھیں۔ عام طور پر پہلوٹے بیٹے کو دوسرے بچوں کی نسبت وراثت کا دگنا حصہ ملتا تھا۔ مزید برآں بطور خاص میراث پہلوٹے بیٹے کو سماجی اور مذہبی لحاظ سے خاندان کا سربراہ بھی سمجھا جاتا تھا۔ غالباً باپ کے برکت دینے اور خاندانی بتوں کو اپنی تحویل میں رکھنے کا یہی مطلب تھا۔ ان دستورات کو اس دور کے گود لینے یا وارث بنانے کے وثیقوں اور قانونی دستاویزات نیز بائبل کے بیانات میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ عیساؤ کا کھانے کے عوض اپنے پہلوٹے کا حق بیچنے کا مختصر بیان ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ اس سودے کی تصدیق کیسے کی گئی یا اسے قانونی طور پر لکھا بھی گیا تھا یا نہیں۔ 15ویں صدی قبل از مسیح کی ایک دستاویز میں اسور کے ملک میں ایک شخص کا اسی طرح اپنی وراثت کو فروخت کرنے کا بیان ملتا ہے۔ اسی زمانہ اور حالات کی ایک دستاویز سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس قسم کا زبانی وعدہ بھی قانوناً تسلیم کیا جاتا تھا۔ پس جیسا کہ بائبل کے بیان سے بھی ظاہر ہے، اسحاق کی دی ہوئی برکات منسوخ نہیں ہو سکتی تھی۔ یوں یعقوب خدا کے وعدے کے حقدار اور ملک کنعان کے وارث بن گئے۔ عیساؤ کو کم زرخیز علاقہ ملا جو بعد ازاں ادوم کے نام سے مشہور ہوا۔ ربکہ نے یعقوب کو فدان ارام میں اپنے گھر بھیجنے کی اسحاق سے اجازت لی تاکہ وہ اپنے بھائی عیساؤ کے غضب سے بچ جائے۔
ربقہ نے اس کے لیے یہ عذر پیش کیا کہ یعقوب کو اپنے خاندان میں شادی کرنی چاہیے، اس طرح وہ مخلوط شادی سے جیسے عیساؤ نے مقامی لوگوں میں کی تھی محفوظ رہیں گے۔ یعقوب کی زندگی کا مرکزی واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ شمال کی طرف فرار ہو رہے تھے۔ غالباً پہلے ہی دن وہ شام کے قریب کوہستانی ملک میں بیت ایل کے قریب پہنچ گئے، جو بیر صبا سے 60 میل دور تھا۔ اتنا فاصلہ ایک تیز رفتار اونٹ ایک دن میں طے کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یعقوب کی یہ کوشش تھی کہ پہلے دن وہ گھر سے جتنا زیادہ دور نکل جائیں بہتر ہوگا۔ ممکن ہے کہ وہ اپنے دادا ابراہیم کے یہاں کے مذبح کے متعلق علم رکھتے ہوں، لیکن یہاں کوئی اشارہ نہیں ملتا جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ اس علاقے کے خاص تقدس سے آگاہ تھے۔ جب وہ سو رہے تھے تو انہوں نے خواب میں ایک سیڑھی دیکھی جو آسمان سے زمین تک پہنچتی تھی۔ اس کے اوپر ان کے خاندان کا خدا کھڑا تھا۔ اس وقت خدا نے ان کے ساتھ ابراہیم سے کیے گئے وعدے کی تصدیق کی اور ان کی حفاظت کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ اپنے خواب کی یادگاری کے طور پر یعقوب نے اس پتھر کو جس پر وہ سر رکھ کر سو رہے تھے کھڑا کیا اور اس کے سر پر تیل ڈالا۔ اس قسم کی سادہ یادگاریں اکثر مقدس مقامات پر کھڑی کی جاتی تھیں۔ یہ پتھر اس جگہ کی نشاندہی کرتا تھا جہاں یعقوب نے خدا کی حضوری کا تجربہ کیا۔ بیت ایل کے بعد یعقوب کے حران میں پہنچنے کے واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ الیعزر کی طرح یعقوب بھی سب سے پہلے شہر کے باہر کنویں پر گئے۔ یہاں ان کی ملاقات ان کی ماموزاد راخل سے ہوئی۔ وہ انہیں اپنے باپ کے پاس لے گئیں جس نے انہیں اپنے رشتہ دار کے طور پر اپنے گھر میں رکھا۔ 1 ماہ بعد یعقوب نے اپنے ماموں کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ پہلے 7 سال انہوں نے راخل کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کام کیا۔ ایک قدیم دستاویز میں اس قسم کے ایک معاہدے کا ذکر ہے، لیکن اس شخص نے فوراً شادی کی۔ شادی باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں ہوئی تاکہ وہ بابل کے قانون کے مطابق عورت کو بیوی کا درجہ دینے کے لیے معاہدہ پر دستخط کر سکے۔ لابن نے اپنی بڑی بیٹی لیا یعقوب کو دینے کے لیے مقامی دستور کا سہارا لیا۔ یہ دستور کہ بڑی بیٹی کی ضرور پہلے شادی کی جائے یہاں کے علاوہ اور کہیں نظر نہیں آتا۔ یعقوب کو لابن کی تجویز ماننی پڑی اور ایک نیا اقرار نامہ تیار کیا گیا جس کے مطابق 1 ہفتہ بعد لابن راخل کو یعقوب کے ساتھ بیاہ دے گا اور یعقوب اس پیسے کی عوض جو مرد اپنے سسر کو دلہن کے لیے ادا کرتے تھے مزید 7 سال لابن کی خدمت کریں گے۔ یعقوب 20 سال تک لابن کے گھر رہے اور اس دوران ان کے ہاں 11 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ لیا کے 4 بیٹے پیدا ہوئے جبکہ راخل بے اولاد ہی رہیں۔ تب راخل نے اپنی لونڈی بلہا یعقوب کو دے دی جس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے جنہیں راخل نے اپنے بیٹے بنا لیا۔ اس سے راخل کا غم کچھ کم ہو گیا۔ لیا نے بھی اپنی لونڈی سے ویسا ہی کیا اور اس کے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ غالباً اس کی وجہ اس خیال پر مبنی تھی کہ بچہ گود لینے سے گود لینے والی ماں خود بھی حاملہ ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سارہ نے اپنی لونڈی ہاجرہ کو اپنے خاوند ابراہیم کو سونپ دیا۔ بیشتر ازیں کہ راخل سے یوسف پیدا ہوئے، لیا سے مزید 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ جو نام یعقوب کے بیٹوں کو دیے گئے ان میں سے کئی ایک اس زمانہ کی دیگر تحریروں میں بھی ملتے ہیں، لیکن وہاں ان ناموں کی وہ خاصیت بیان نہیں ہوئی جو بائبل میں ہے۔ حران نہ صرف ایک اہم تجارتی مرکز ہی تھا بلکہ ایک زرخیز زرعی علاقہ اور چراگاہ بھی تھی۔ غالباً لابن کا ایک گھر شہر میں تھا جہاں وہ گرمیوں میں فصل کی کٹائی کے موسم میں رہا کرتا اور سردیوں میں اپنے غلہ کو چرانے کے لیے پہاڑوں پر لے جاتا تھا۔
چونکہ لابن ایک دولت مند گھرانے کا سربراہ تھا، اس لیے اپنے خاندان اور شہری کونسل میں بھی اختیار رکھتا تھا۔ یعقوب نے اپنے گھر واپس جانے کی جو اجازت طلب کی تو وہ غالباً دونوں بیویوں کی خاطر 14 سال خدمت کرنے کے بعد کی تھی۔ اس کی لابن کے غلہ کی دیکھ بھال بہت اچھی تھی، اس لیے وہ اسے اجازت نہیں دینا چاہتا تھا، لہٰذا ایک نیا معاہدہ طے پایا جس کے مطابق یعقوب بدستور لابن کی بھیڑ بکریاں چرایا کریں گے اور بطور اجرت غلے میں جو بکریاں ابلک یا چتری ہوں گی اور جو بھیڑیں کالی ہوں گی وہ سب یعقوب کی ملکیت تصور کی جائیں گی۔ اس طرح یعقوب نے اپنے خاندان کا گزر بسر کرنے کے لیے مال مویشی جمع کر لیے، لیکن بعد میں لابن اس معاہدہ سے منحرف ہو گیا اور ان تمام جانوروں پر قبضہ کر لیا جن پر یعقوب دعویٰ کر سکتے تھے۔ لیکن یعقوب نے خواب میں دی گئی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنے سسر کی چالاکی کو معاہدہ توڑے بغیر اپنے فائدہ کے لیے استعمال کیا۔